غزوہ احد کا دن ہے۔ مسلمان اور کفار آپس میں آمنے سامنے ہے۔ غزوہ بدر کے بعد یہ ایک بہت ہی بڑا معرکہ تھا جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن یہ فتح ایسے ہی نہیں آئی۔ اس غزوے کے دوران ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوتے ہوتے بچ گیا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ لیکن آئیے سنیے ہوا کیا تھا۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، یعنی جہاں پر آپ ہیں وہاں پر مستقل مزاجی سے کھڑے رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ لیکن ہوا ایسے کہ جب یہ مقابلہ ہوا، جب یہ جنگ ہوئی تو کفار میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ کام ہوا تو وہ لوگ اس بات کو بھول ہی گئے اور فٹافٹ سے اپنا مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے، پیسے آ جائیں، اس میں ہتھیار آ جائیں، جو کفار کو ہرانے کے بعد مسلمانوں کو ملتا ہے، یعنی کہ ان کا ہی مال ہوتا ہے، لیکن جب مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے حصے میں آ جاتا ہے۔ اب انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، لیکن کفار جو کہ بھاگ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو چکی ہے، اب وہ اس طرح سے منظم طریقے سے نہیں کھڑے، تو انہوں نے واپس آنے کی سوچی اور واپس دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب یہ جو مسلمان تھے جو کہ مال غنیمت چن رہے تھے یا اکٹھا کر رہے تھے، ان کی اٹینشن اتنی تو نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ حملہ ہوا تو یہ بدحواس ہو گئے اور ادھر ادھر ہو گئے، یعنی وہ جو ایک تنظیم تھی، وہ جو ایک سسٹم چل رہا تھا، وہ سارا درہم برہم ہو گیا۔ اب یوں ہوتا ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے بھی لوگ موجود نہیں تھے، یعنی اتنا بڑا جھٹکا لگتا ہے مسلمانوں کو کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب اس وقت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی 12-13 غالباً لوگ تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے، لیکن ان کی بھی کوئی خاص تعریف نہیں ملتی جتنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے۔ ایک جنگجو نوجوان جو کہ بھاگتا ہوا تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پیارے آقا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جسٹ لائک جیسے ایک ڈھال ہوتی ہے۔ اب اس وقت جو بھی لوگ آ رہے تھے اتنے انٹینس ٹائم میں، جب مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا گیا ہے، اور کفار کا اس وقت کا ٹارگٹ ہمارے پیارے آقا تھے، لیکن اس وقت یہ ایک نوجوان جو کہ ون مین آرمی تھا، صحابی رسول حضرت طلحہ، آتے ہیں اور پیارے آقا کے بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کفار کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ اب کفار کے جب تیروں کی تعداد بڑھ گئی تو انہوں نے پھر بتایا جاتا ہے کہ اپنی تلوار یا ڈھال بھی ادھر ادھر پھینک دی اور بالکل ایسے سامنے ہو کے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ڈھال کا کام کر رہے ہیں اور تیروں کو اپنے اوپر لے رہے ہیں اور ہاتھوں سے اس طرح ادھر ادھر کر رہے ہیں اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ اب جس ڈیوریشن میں، جس ٹائم میں انہوں نے یہ بہادری والا کام کیا، اس ٹائم میں مسلمان واپس آنے لگے اور انہیں کچھ حواس قائم ہوئے اور وہ تعداد میں زیادہ ہو گئے اور پھر دوبارہ سے کفار کا صحیح طرح مقابلہ شروع کر دیا۔ لیکن دیٹ واز سو مچ کریٹیکل ٹائم، اور آپ دیکھیں ان کی قربانی عام نہیں ہے۔ وہ کیسے ہے کہ ان کے زخموں کو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 70 زخم تھے ان کی باڈی پر، اور تیروں کے، پھر تیروں کو جب ہاتھوں سے روک رہے ہیں تو ایک تیر لگا اور ہاتھ شل ہو گیا، جیسے مفلوج ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور ایک ہاتھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تیر آیا اور لگ کر گزر گیا، یعنی کہ آر پار ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب یہ سامنے ڈھال کی طرح کھڑے تھے تو کوئی تلوار والا ایک آدمی آیا، یعنی کہ حملہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس تلوار کو اپنے ہاتھوں سے روکا اور اس کی وجہ سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باحفاظت ایک سیف جگہ پر لے جاتے ہیں، اور پھر انہیں ٹائٹل کیا دیا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ ٹائٹل دیا جو شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ پیارے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی زندہ شہید کو دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ احد کا دن طلحہ کا دن تھا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نہیں دیکھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پیارے آقا کی حفاظت کی۔ اور سوچیں کہ اللہ پاک کو کتنے پیارے ہیں صحابہ، اور ان صحابیوں میں سے جو ایسے صحابی ہیں کہ جن کے خاص کارنامے سر انجام دیے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جنہوں نے اتنی اتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، ان سے اللہ پاک کو کتنا پیار ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پیار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے
پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔